السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، مولانا امیر الدین جلالہ آبادی پنجاب کے میراثی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ 50، 60، 70 اور 80 کی 4 دہائیاں پنجاب کے مذہبی سٹیج کے بہت مقبول پنجابی مقرر تھے۔ ڈٹکی مثالوں اور محاوروں کے برجستہ استعمال سے مشکل بات کو نہایت آسان بنا کر دیہاتی عوام کے سامنے پیش کرتے تھے۔ خوب الہانی ان کی خاندانی خصلت تھی۔ اپنے بارے میں وہ خود سنایا کرتے تھے کہ میں غریب میراثی خاندان کا غریب بچہ تھا۔ باپ کی تمنا تھی کہ کاش میں بیٹے کو اسکول پڑھا سکوں تاکہ بڑا افسر بنوں۔ نسل در نسل یہ انسانیت کی تذلیل والا کام آگے میری نسل میں نہ چلے، مگر افلاس رکاوٹ تھا، سو مسجد اور مدرسہ ہی ہم غریبوں کے پیٹ بھرنے اور تن ڈھانپنے کے لیے سہارا اور آسرا بنا۔ چنانچہ میں قریب کے ایک مدرسے میں داخل ہو گیا۔ مولوی صاحب ہمیں پڑھاتے تھے اور گاؤں کے کچھ متمول گھروں سے مدرسے کے معلمین اور متعلمین کے لیے راشن وغیرہ بھی منگواتے اور اسے وظیفے کا نام دیا جاتا۔ اس کے لیے مختلف طلباء کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی۔ میں اپنی مراسیانہ جگتوں کی وجہ سے اساتذہ اور طلباء اور گاؤں کے لوگوں میں بہت مقبول ہوا۔ اللہ نے ذہانت بخشی ہوئی تھی۔ مولویوں کی نقلیں اتارنا میرا مشغلہ تھا۔ گاؤں کے نمبرداروں چودھریوں سے راو رسم بھی بڑھنے لگی۔ حقہ پینے کی لت انہی حلقوں میں نشست و برخاست کی وجہ سے مجھے بھی پڑ گئی۔ ایک دن جو طالب علم راشن اکٹھا کرنے گاؤں کے مختلف گھروں میں گئے، واپس آ کر بتایا کہ جو گھر زیادہ وظیفہ یعنی زیادہ کھانا دیا کرتا ہے، وہاں کوئی آوارہ مگر خون خوار کتا بیٹھا تھا۔ جو 2 لڑکوں نے حسب معمول گھر کے باہر سے آواز لگائی، وظیفہ، کیونکہ گاؤں میں ہماری پہچان اسی آواز سے ہوتی کہ درس سے بچے آج کا وظیفہ یعنی راشن لینے آئے ہوئے ہیں۔ تو وظیفہ آنے سے پہلے ہی اس کتے نے جو ساتھ ہی کہیں چھپا بیٹھا تھا، ہمارے پیچھے پڑ گیا اور ہماری دوڑیں لگوا دی۔ مولانا امیر الدین کہتے ہیں کہ سردی کا موسم تھا۔ کسی نے مجھے زپ والی موٹی جیکٹ جس کی ٹوپی ساتھ ہی سلی ہوتی ہے وہ پہننے کو دی تھی۔ میں نے اتفاق سے وہی پہنی ہوئی تھی۔ میں نے کہا میرے ساتھ آؤ، آج کا وظیفہ نہ آیا تو بھوکا سونا پڑے گا۔ کہتے ہیں کہ میں نے جیکٹ اتار کر ہاتھ میں پکڑ لی اور وظیفہ ملنے والے گھر کے باہر جا کے آواز لگائی، وظیفہ، تو وہ کتا بھوں بھوں کرتا مجھ پر جمپ لگانے ہی والا تھا کہ میں نے جلدی سے زپ والی جیکٹ اس کتے پر ڈال دی اور پھرتی سے زپ بند کر دی۔ اب اس کا دم گھٹنے لگا، بھونک تو رہا تھا مگر کاٹنے کا رستہ نہ تھا۔ میں نے تھوڑی زپ ڈھیلی کر کے کتے کا سر ننگا کیا اور زور سے اپنے دانتوں سے اسے کاٹ ڈالا۔ کتا ابھی اس عجیب سی اذیت میں مبتلا تھا کہ میں نے زپ کھول کے جیکٹ کو 2، 3، 4 مرتبہ زور زور سے گھما کر سامنے دیوار پر کتے کو پٹخا دیا تو اس کی چیخوں سے پورا گاؤں گونج رہا تھا اور ہم ہنس رہے تھے۔ کتا دور سے ہمیں دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ میں تو کتا ہوں، یہ کون ہے؟ اگلے دن جب جیکٹ ہاتھ میں لے کر آواز دی وظیفہ، تو وہ 30 فٹ کے فاصلے پر کھڑا زبان حال سے گا رہا تھا، اکھیوں کے جھروکوں سے دیکھا جو تمہیں ساورے، تم دور نظر آئے، بڑی دور نظر آئے۔ یوں تو ان کے بہت قصے مجھے یاد ہیں، مگر میں ان کا ایک واقعہ جو خود وہ کم ہی کسی کو سناتے تھے مجھے سنایا۔ مولانا امیر دین ابتدائی تعلیم کے بعد کسی طریقے سے دارالعلوم دیوبند پہنچ گئے اور ذہانت و قابلیت کی بنا پر داخلہ بھی مل گیا، حتیٰ کہ شیخ العرب والعجم شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی سے شرف تلمذ بھی حاصل کر لیا۔ ایک دفعہ فیصل آباد کے کسی جلسے میں مولوی صاحب کا بیان تھا اور میرا کلام تھا۔ جلسے سے پہلے قیام گاہ پر کھانے کے بعد کچھ اور علماء بھی آ گئے۔
ایک عالم، مجھے ان کا نام یاد نہیں، انہوں نے کہا کہ آپ سید ہیں، آپ کے ابا کا مولوی صاحب بہت احترام کرتے ہیں، شاید آپ کو وہ بات بتا دی جو کسی کو نہیں بتاتے۔ میں نے کہا کیا پوچھو؟ کہا بس اتنا پوچھنا ہے کہ آپ نے حقہ پینا کیوں چھوڑا؟ یعنی مولانا امیر الدین سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے حقہ پینا کیوں چھوڑ دیا، کیونکہ انہیں یہ حقہ پینے کی بھی لت لگ چکی تھی۔ یہ فرماتے کہ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب ہم پروگرام سے واپس اپنی قیام گاہ پر آئے تو میں اپنے ابا جی کے ذوق حقہ نوشی کا ذکر چھیڑ دیا کہ لڑکپن سے وہ حقہ نوشی کر رہے ہیں، چھوڑ نہیں رہے، کہتے ہیں چھوٹتا نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگا ہوا۔ مولوی صاحب کا لہجہ بدلنے لگا اور ساتھ ہی سسکیوں ہچکیوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ میں نے گھبرا کے پوچھا چچا کیا ہوا؟ بولے سید زادے یہ کیا موضوع چھیڑ دیا؟ یعنی مولانا امیر الدین صاحب اب اپنی کہانی سنانے لگے۔ میں نے کہا یوں ہی بس ابا جی کے حقے تازہ کرنے، گوبر کی پاتھیاں اپلے خرید کے لانے، تمباکو لانا، پھر ہتھیلی پر مسل کے اسے باریک کر کے چلم میں ڈالنا، آگ سلگانا، سب یاد آ گیا۔ جب سفر پہ جاتے سفری حقہ اور اس کے لوازمات ساتھ رکھتے۔ میری یہ باتیں سن کر وہ بولے سید زادے سچ سچ دس، تینوں اینا مولویاں نے کی آخیا ہے؟ یعنی سچ بتا تجھے ان مولویوں نے کیا کہا ہے؟ میں نے کہا جی یہی کہ مولوی صاحب بہت حقہ پیتے تھے، مگر ایک واقعہ ایسا ہوا کہ اس کے بعد حقے کے قریب تک نہیں گئے۔ ایک بری اور اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہا کہ میں وہ واقعہ سناتا ہوں مگر سنایا نہیں جاتا، چل پھر آج ہمت جمع کرتا ہوں، اپنے ابا جی کو ضرور سنانا۔ میں ہمہ تن متوجہ ہو گیا۔ یعنی مولوی امیر الدین صاحب نے مجھے وہ واقعہ سنایا کہ میں نے حقہ کیسے چھوڑا، اور مجھے کہا کہ یہ واقعہ اپنے ابو کو لازمی سنانا، کیونکہ میرے ابو جی حقے کے بہت شیدائی تھے۔ مجھے کہنے لگے کہ فلاں شہر کے فلاں مدرسے میں 3 روزہ کانفرنس تھی، 40 سال پہلے سنا ہوا واقعہ ہے، اس لیے نہ شہر یاد ہے نہ مدرسے کا نام۔ میں جب طویل سفر کے بعد منزل مقصود پر پہنچا تو تھکاوٹ سے بدن چور تھا، جی چاہتا تھا کہ ہاتھوں میں گرم چائے کی پیالی ہو اور منہ میں حقے کی نالی ہو۔ پہنچتے ہی میزبانی پر متعین طالب علموں نے مجھے مہمانوں کے لیے مختص کمرے میں پہنچا دیا۔ ہر کمرے کے ماتھے پر مہمان کا نام لکھا ہوا تھا تاکہ اگر کوئی استقبال والا نہ بھی ہو تو مہمان بلا کسی پریشانی کے اپنا نام دیکھ کر اس کمرے میں آرام کرے۔ کمرے میں بھی مہمانوں کی دیکھ بھال اور مدارات کے لیے طالب علم مقرر کیے گئے تھے۔ میں اپنا نام والے کمرے میں پہنچا تو چارپائی پر کوئی سویا ہوا ملا۔ رات ہو چکی تھی، کمرے میں بہر کی ہلکی سی روشنی آ رہی تھی۔ میں نے اس خادم طالب علم کو موٹی سی گالی دی اور چہرے سے چادر کھینچ کر ڈانٹ کے کہا، اوے کہل الوجود، تجھے ہماری خدمت کے لیے محتمم صاحب نے یہاں بھیجا ہے اور تم میرے بستر پر لاش کی طرح پڑا ہے۔ چل یہ حقہ تازہ کر کے لا اور بہر جا کر لکڑیاں اکٹھی کر کے میری چلم کے لیے انگارے بنا، اور یہ لے چلم، اس میں تمباکو ڈال دیا ہے، اس میں دیکھ کے کوئلے ڈال کے جلدی لا۔ وہ طالب علم تیز تیز بھاگا اور بہر چلا گیا۔ کافی دیر ہو گئی، میرا نشہ ٹوٹ رہا تھا، بے چینی، بے قراری، بے کلی حد سے تجاوز کرتی جا رہی تھی۔ آخر صبر نہ ہو سکا، غصے سے بے قابو ہو کر بہر نکلا تو اندھیرا اور گہرا ہو چکا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ طالب علم جھک کر لکڑی کے ٹکڑوں پر پھونک پہ پھونک مار رہا ہے، مگر تر ہونے کی وجہ سے لکڑیاں آگ نہیں پکڑ رہی تھی۔ میں نے جاتے ہی اس طالب علم کو پھر ایک گالی سی دی، حرام خور، تو اسے ابھی تک آگ نہیں بڑکائی گئی، اور ساتھ ہی اپنی دائیں ٹانگ اس کی کمر میں رسید کی، جس سے وہ لڑکھڑا کر گرتے گرتے سنبھلا اور کہا جی بس ابھی آگ جل جائے گی، اور اس نے اپنا سر زمین پہ رکھ کے پوری قوت سے پھونکا تو ایک دم کاغذ، گھاس بھونس اور ساتھ ہی لکڑیوں سے آگ کے لامبو بلند ہوئے۔ ان لامبوں کی روشنی جب اس طالب علم کے چہرے پر پڑی تو میری دنیا اور آخرت برباد ہو چکی تھی۔
وہ آگ لکڑیوں کو نہیں میرے دل و دماغ کو جلا رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، زمین پھٹ جائے تو اس میں سما جاؤں، یا آسمان سے کوئی برق خاطف گرے اور مجھے جلا کر خاکستر کر دے۔ میں اس کے پاؤں میں گر کر اس کے جوتوں کو بوسے دینے لگا۔ وہ کہتا جاتا تھا، ارے نہیں مولوی صاحب، کوئی بات نہیں، آپ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے گاؤں گاؤں قریہ قریہ سرگرداں ہیں۔ مجھے کچھ آپ کی خدمت کا موقع مل گیا، خواہ مخواہ کا ثواب اس فقیر کے نامہ اعمال میں لکھا گیا۔ آپ پریشان نہ ہوں، مگر مجھے اب کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ اب مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، میری یہ ہچکیاں رکنے کا نام نہ لیتی تھی۔ سر قدموں سے اٹھانے کو ابھی دل مان نہیں رہا تھا۔ یہی سوچ رہا تھا کہ اب جان ہی نکلے تو سر قدموں سے ہٹے، اور وہ بڑے پیار سے کمر تھپ تھپا رہا تھا، ساتھ تسلی دے رہا تھا، نہیں نہیں کوئی بات نہیں، آپ کو کیا معلوم تھا کہ میں کون ہوں؟ غلطی تو میری تھی جو آپ کے نام والے کمرے میں چلا گیا، آپ کی تو کوئی خطا نہیں۔ اٹھئے، اندر چلیے، کانفرنسز کا وقت بھی ہونے والا ہے۔ شاہ جی، جس کو میں طالب علم سمجھ کے گالیاں دیتا رہا، جس سے میں نے حقہ تازہ کروایا، جس کی کمر پر اپنی یہ گستاخ ٹانگ سے ٹھوکر لگائی، جو اپنے رخسار زمین پر رکھ کر میری چلم کی آگ کو پھونکوں سے بھڑکانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ کوئی طالب علم نہیں تھا۔ ہائے، وہ میرا ہی نہیں، وہ عرب و عجم کا شیخ تھا۔ وہ شیخ جس نے 17 سال روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درس حدیث دیا، جو سلام پیش کرتا تو آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب، وعلیکم السلام یا ولدی، اپنے کانوں سے سنتا۔ ہے، وہ طالب علم نہیں تھا، وہ تو شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی تھے۔ یہ واقعہ سناتے ہوئے کئی مرتبہ مولانا پر گریہ زاری کی کیفیت طاری ہوئی۔ آخر بات یہاں ختم کی کہ میں نے وہی اس کم بخت حقے کو توڑ کر اسی آگ میں بھسم کر دیا تھا، چلم چکنا چور کر کے مٹی میں پھینک دی۔ سید زادیہ کیا پوچھتے ہو؟ اس کے بعد پینا تو کجا، آج تک حقے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اور پھر معلوم نہیں مولانا امیر الدین جلال بادی کب تک اپنی آنکھوں سے ندامت کے قلزم بہاتے رہے اور اپنے اعمال کی کھیتیاں سیراب و شاداب کرتے رہے۔ سید سلیمان گیلانی، لاہور، پاکستان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، آپ کو بہت اشکال ہوں گے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، انہوں نے طالب علم کو گالیاں کیوں دی، یہ وہ ہوں گے۔ ہر بندے کے اندر کچھ خامیاں بھی ہوتی ہیں، اس کے اندر بہت ساری اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس واقعے سے جو ہم نے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ جو تواضع ہے نا، انسان کو اپنے اندر وہ پیدا کرنی چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ سید حسین احمد مدنی، جنہیں شیخ العرب والعجم، یعنی عرب کا بھی اور عجم کا بھی شیخ ہونے کا لقب ملا، وہ ان کے بستر پر سوئے ہوئے تھے۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ ان کا کمرہ ہے، تو وہ آرام کر رہے تھے، اور اس نے جا کر ٹھوکر ماری، اور پھر انہوں نے جا کر انہیں گالیاں دی اور کہا کہ میرا حقہ تازہ کر کے لے آؤ۔ وقت کے شیخ سارے، وہ جہاں انہیں بلایا گیا تھا ان کے بھی اساتذہ، سب کے اساتذہ اور ان کے بھی استاد تھے یہ، وہ اٹھے اور خاموش ہو کر جا کر حقہ بکھا رہے۔
اور پھر جا کر جب انہوں نے دوبارہ گالی نکالی اور انہیں لات ماری تو پھر وہ معذرت کر رہے ہیں، اور پھر اپنا رخسار مبارک زمین پر رکھ کر آگ کو پھونکے لگا رہے ہیں۔ یار کیا تواضع تھی! اللہ کے نبی نے سچ فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو انسان اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے بلند بھی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر سیدنا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو بلند بھی کیا، دنیا آج بھی ان کا نام لے کر فخر کرتی۔ دوستو اپنے اندر تواضع پیدا کریں، اللہ اگر آپ کو کچھ دے دے تو متکبر نہ بنے، کبھی بھی نہ تکبر کریں، بلکہ اپنے اندر تواضع کو جتنا لا سکتے ہو لاؤ۔ تو دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو دوستو پلیز لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر آئیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا، تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ تو دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔